سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے اس گروہ کی مدح فرمائی ہے جن کا تذکرہ کرتے ہوئے گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں سے محبت اور عقیدت میں قریب ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ جو چھٹے پارے کی آخری آیت مبارکہ تھی، اس میں ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے گروہوں کو اللہ پاک نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ کون سب سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کے سب سے بڑے اور نمبر 1 جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، اور پھر دوسرے کافر جن میں عیسائی بھی شامل ہیں وہ ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ لیکن عیسائیوں میں ایک گروہ جن کا تعلق حبشہ سے تھا، ان کے متعلق اللہ پاک نے ان کی مدح سرائی کی کہ وہ ایمان والوں سے دشمنی کی بجائے دوستی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں نرمائی ہے، ان کے دلوں میں عقیدت ہے، احترام ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ان کے اندر علماء ہیں، ان کے اندر مشائخ ہیں، اور ان کے اندر سادگی ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی اور انکساری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس قوم اور معاشرے کے اندر اس صفات کے حامل علماء کرام ہوں گے وہ قوم ایک زندہ دل قوم ہوگی۔ یہ زندہ دلی صرف فیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل زندہ دلی یہ ہے کہ انسان کا لگاؤ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ عیسائیوں کا گروہ ایسا تھا کہ ان کے اندر یہ صفات تھیں، ان کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ تھا، مجلس اچھی تھی، صحبت اچھی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اثرات بھی اچھے پڑے۔ اللہ پاک نے ان کی مزید مدح سرائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا سمعوا ما انزل، جب انہوں نے سنا وہ پیغام جو اتارا گیا الی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ وفد جب مدینہ منورہ پہنچا حبشہ کا، تو آپ علیہ السلام نے خود ان کو سورۃ یاسین شریف پڑھ کے سنائی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کا کلام ہو
اور پڑھنے والی زبان جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو سننے والے کیوں وجد میں نہیں آئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے سنا، اور سورۃ یاسین شریف جس میں عقائد بھی ہیں، جس میں اعمال بھی ہیں، جس میں قیامت کا بھی ذکر، جس میں رسالت کا بھی ذکر، قرآن کریم کی حقانیت کا بھی ذکر، پھر اس میں نیک لوگوں کی صحبت کا بھی ذکر، اچھے لوگوں کی صحبت سے کیا کیا رنگ چڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ نازل ہونے والے اس پیغام کو سنا تو ترى اعینہم تفیض من الدمع، اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی، تفیض من الدمع، افاض یفیض یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ابلنا، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں، چھوٹی موٹی ایسے رونے والی صورت نہیں، اچھے اور بڑے بڑے موٹے آنسو ان سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ آنسو جو نکل رہے ہیں یہ کیوں؟ لذت کی وجہ سے نہیں، شوق اور جذب کی وجہ سے نہیں، بلکہ مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ چونکہ اپنی کتابوں میں بھی وہ پڑھتے رہے کہ حق کیا ہے، اب جب قرآن اترا اور قرآن سے انہوں نے حق کو پہچانا تو وہ دلیل اور قوت اور اس کی برہان کی جب ان کے دل میں اتری تو آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں باہر آئی۔ یہ دل کی نرمائی کی بات ہے، جس دل میں تکبر ہوگا اس کو قرآن سن کر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جس دل میں عاجزی، انکساری اور تواضع ہوگی اور سادگی ہوگی، وہ جب قرآن کو سنے گا اور حق اس کے سامنے آئے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پہ یہ دعا جاری ہے، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے پروردگار ہم نے مان لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم مہربانی فرما ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، شاہدین میں ہمیں بھی لکھ دے۔ میرے عزیز دوستو، ان کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں نے تیری گواہی دی، تیرے محبوب علیہ السلام کی گواہی دی، یعنی جو نیک لوگ ہیں، اللہ تو ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ بہت بڑی دعا ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ زندگی میں بھی اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور پھر کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں؟ یعنی اب رکاوٹ کیا ہے؟ حق بھی سامنے آ گیا اور سچائی بالکل نکھر کے سامنے آ گئی، اب کیا رکاوٹ ہے، ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جبکہ ہمارے پاس حق بھی آ چکا ہے، وَنَطْمَعُ، اور ہم یہ طمع کیوں نہ رکھیں کہ اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے صالح لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ انسان کا شمار نیک اور صالح لوگوں میں ہو جائے آخرت کے اندر۔ دنیا میں انسان جتنی کوشش کرے گا کہ نیک لوگوں سے میرا تعلق ہو، اچھی صحبت ہو، میرے محبت مودت کا تعلق اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اتنا ہی قیامت کے دن بھی اللہ اس کو نیک لوگوں میں حشر نصیب فرمائے گا۔ آپ دیکھیں جب جنازے ہوتے ہیں تو انسان کے جنازے کی پہلی صف میں عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے دنیا میں اس نے محبت اور تعلق رکھا ہوتا ہے۔
اب جس کا تعلق حفاظ سے ہوگا، علماء سے ہوگا، اچھے اور نیک لوگوں سے ہوگا، اس کی جنازے کی پہلی صف میں بھی یہی لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ بندہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی نیک لوگوں کی صف میں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، انہوں نے بھی یہ تمنا کی کہ ہم کیوں نہ اس بات کی طمع اور لالچ کریں اور تمنا رکھیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے جب ان کے جذبے سچے تھے اور ان کے دلوں کی نیتیں پاک تھیں، اللہ نیتوں کے احوال کو جاننے والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے۔ تو اللہ نے بھی ضائع نہیں کیا ان کو، فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان کو بدلے میں دیا۔ اصابہم اللہ نے ان کو بدلہ دیا، کس چیز کا؟ بما قالوا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، جس چیز کے یہ قائل ہوئے، انہوں نے صحیح عقائد اپنائے، صحیح راستہ اختیار کیا اور صحیح راستے پہ چلنے کی دعا کرتے رہے، تو ان کے اس کہنے پہ اللہ پاک نے ان کو بدلہ دیا۔ کس چیز کا؟ جنات، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی، بہترین خوبصورت لوکیشن، اعلیٰ درجے کے مقامات، رہنے کی بہترین جگہ، اور وہ کوئی 2 4 10 20 100 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ میرے عزیز دوستو بڑا ہی قدردان ہے۔ ہمارے اعمال ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہمارے اعمال عارضی ہیں، زندگی ختم، اعمال ختم، لیکن قربان جائیں اس اللہ کے کہ ہمارے ان عارضی اور ٹوٹے پھوٹے اعمال پہ دائمی جنت اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اپنے عقائد کا درست رکھنا، اعمال کا درست رکھنا، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے یہ صرف ان کے لیے نہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، قیامت تک جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا ہماری طرف سے اس کے لیے اسی طرح کے بدلے کا اعلان ہے۔ ہم محسنین کو ایسا ہی خوبصورت بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، انکار کر دیا، فرمایا پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی بڑا خوفناک ہے، اور وہ یہ کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنمی لوگ ہوں گے۔ اصحاب صحبت سے ہے، یعنی ان کو صحبت حاصل ہوگی جہنم کی۔ اب اس میں بھی دوام کا معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کی زندگی کتنی لمبی چوڑی ہے، کتنی اس کے طول و عرض ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ آخرت کی زندگی کا اینڈ کوئی نہیں، ختم کوئی نہیں ہے۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو کفر پہ مر گئے جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی کفر، نفاق، شرک سے حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ اگر دنیا کے اس خلا کو، زمین و آسمان کے اس خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ایک باریک سا دانہ، رائی کا دانہ، زمین و آسمان کے خلا میں کتنے دانے آئیں گے؟ فرمایا 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، تو ایک وقت آئے گا یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستو، اس دائمی ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے یہ دنیا کی عارضی اور چھوٹی سی زندگی یہ امتحان گاہ ہے۔ اس میں ہم اپنا عقیدہ بھی درست کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں،
علماء اور مدارس والوں سے اپنا تعلق رکھے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت